آخر میں حضرت معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک بڑی وجہ اور عام کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، عام طور پہ یہی کہا، اس لیے ان کو برا نہ کہو۔ میں نے تو ایک بات بھی نہیں کی، میں نے آپ کو سارے حوالے دیے ہیں اس بات کے جواب میں، اور وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 کا حوالہ دیتے ہیں، جس کا ترجمہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ، جو پہلے ایمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور وہ فوراً ایمان لے آئے، اور پھر جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جو پہلے لے، ان کے بعد جو انہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ نے ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، تو تمام صحابہ جو ہیں جنتی۔ اب اگر اس آیت پر غور کیا جائے اور یہیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ اولین میں سے تو وہ ہے نہیں۔ امیر معاویہ جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد 21 سال ہو گئے تھے، 20-21 سال، جب پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، مکہ فتح ہو گیا، دسترس قائم تب ہوئے، تو اولین اور سابقون میں سے تو وہ ہے نہیں۔ سابقون میں سے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی اور ابو بکر بچوں میں علی، بڑوں میں ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر، ٹاپ کے پہلے 5-7 اگر صحابیوں میں سے دیکھا جائے جنہوں نے اسلام کو، عمار بن یاسر۔ اچھا، پھر جو دوسرا کیا تھا، اولین میں سے تو ہے نہیں، تو ان کی دوسرا ہے جی وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب جو بڑے جو تھے انہوں نے بھلائی کے ساتھ وہ پیچھے لگے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن پھر وہ بھلائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے لگے۔ دیکھو پھر کیسی بھلائی کی، سابقون اولین میں عمار ہے، ان کو شہید کر دیا، علی کو سب و شتم شروع کر دیا، ابو بکر کے بیٹے کو شہید کر کے اس کو مردہ گدھے کی کھال میں جلا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات میں نے آپ کو بتائے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ کرے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کا قانون تو یہ نہیں ہے۔ اگر ہر صحابی جنتی ہے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے؟ فاطمہ سے بڑھ کے تو محترم کیونکہ صحابی کی عزت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک کے ساتھی ہیں، تو جو نبی کی ذات کا حصہ ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف فاطمہ اس نے مجھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کا، تو ہر صحابی جنتی کیا۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو مسلم شریف کی دوسری بڑی کتاب حدیث کی 310 انٹرنیشنل نمبر اس کا 115 ہے، ویسے حدیث نمبر ہے 310۔ ایک صحابی کو تیر لگا اور اسی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی۔ یہ سن کر لوگ یعنی صحابہ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لائے اور کہنے لگا اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے یہ لے لیے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ کا 1 تسمہ یا آگ کے 2 تسمے۔ تو صحابہ تو سارے جنتی ہیں، پھر یہ عذاب کیوں؟ آج کے جو ایک کانسیپٹ ہے، آج کا شخص خدا نہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تسمے پر ان کو عذاب ہے، یہ تو صحابی ہیں، سارے جنتی ہیں۔ نہیں، سورۃ الزلزال میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی میں حوالہ دے رہا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر ایک صحابی کو تسمہ یا چادر چوری کرنے پر عذاب ہو سکتا ہے تو جنہوں نے قتل کی، اور قتل بھی جیت صحابہ کو کی، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے برا بھلا کہا، جنہوں نے لوگوں کی زمینوں کو، اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہوں، جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہو ہی نہ، لیکن جو ہمارا تو ایمان ہے، یہ کتابیں اگر ان کتابوں کو جھٹلائے تو اسلام تو کولیپس کر جائے گا۔ قرآن کے بعد حدیث پر یقین رکھنا، حدیث کو تو نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اجماع ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام بات سمجھیے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور رفقا میں سے تھے، ان کی بڑی قربانیاں، بڑی بے مثال قربانیاں، دین کو آج یہاں تک پہنچانے میں صحابہ کا بڑا کردار ہے، مگر نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال پر ہے۔ جو صحابہ نیک تھے وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور جو کسی وجہ سے گناہ میں پڑ گئے، غلطیاں ہوگی، جیسا کہ ابھی میں نے مثالیں دی ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے عدل اور رحمت کا معاملہ ہو۔
یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر صحابی جنتی ہے بغیر کسی استثناء کے بعض قرآنی اور حدیثی نصوص کے خلاف جا سکتا ہے۔ لہذا ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ امت میں صحابہ کے درجات بلند ہیں، سب سے بلند ہیں، مگر حساب و کتاب کا قانون سب پر یکساں ہوگا۔ اور آخر میں سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3643، صحیح حدیث 3643 فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔